Clear sky, shining moon and twinkling stars. These things have been fascinations for humans since centuries. یہ کھلا آسمان، چمکتا ہوا سورج اور ٹمٹماتے تارے ہمیشہ سے ایک دلچسپ موضوع رہا. And there was a question، ہمیشہ سے سوال یہ رہا کہ اوپر کیا ہے؟ What is up there؟ زمین پر تو 7.5 ارب انسان بستے ہیں، 70 لاکھ مختلف اقسام کے جانور اور پودے موجود ہیں. These 7 million different species of animals and plants are there. But what is up there? اوپر کیا ہے؟ This curiosity has led to the formation of subjects like astronomy and space science. کہا جاتا ہے کہ آج جدید دور میں جتنی بھی اسپیس سائنس یعنی خلا کو پڑھنے والا جو علم ہوتا ہے، وہ جتنی بھی ایجاد ہوئی اور جتنی بھی پروگریس ہوئی، اس سب کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں نے رکھی تھی. 9ویں صدی میں ایک اکیڈمی بنائی گئی جس کا نام تھا دی ہاؤس آف وزڈم، اور یہاں پر باقاعدہ سیاروں کی، سورج چاند ستاروں کی تعلیم دی جاتی، ان کے بارے میں پڑھا جاتا اور ریسرچ بھی کی جاتی تھی. اور آج اسپیس انڈسٹری کی ورتھ 500 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. FAI کے مطابق جو سٹینڈرڈ ہے، ایک شپ، ایک جہاز جو زمین سے 100 کلومیٹر اوپر چلا جائے تو اس کو سپیس فلائٹ کہا جاتا ہے، اور دنیا کے تمام ممالک اس معیار پر متفق ہیں. اس حساب سے ابھی تک 568 لوگ وہ سپیس میں جا چکے ہیں، سپیس فلائٹ کر چکے ہیں، اور ان کا تعلق دنیا کے 41 کنٹریز سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 12 افراد وہ چاند پر چہل قدمی بھی کر چکے ہیں. سرچنگ فار ایلینز یعنی خلائی مخلوق کی تلاش، اینڈ اے پلانٹ وچ کین سسٹین لائف، اور زمین کے علاوہ کوئی ایسا سیارہ جہاں پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے، یہ 2 اہم ترین سوال ہیں. ابھی 30 مئی سن 2020 کو ایک خلائی جہاز فیلکن 9 ڈریگن وہ خلا میں گیا. اس میں 2 ایسٹروناٹ یعنی خلا باز موجود ہیں. ان دونوں خلا بازوں کو بہت دنوں تک کوارنٹائن رکھا گیا، اس ڈر سے کہ کہیں کرونا وائرس زمین سے نکل کر خلا میں نہ چلا جائے. اور یہ 110 دن تک ISS یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر رہیں گے. جس طرح ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے جہاں پہ ٹرینیں آ کے رکتی ہیں، اسی طرح انسان نے خلا میں ایک ISS بنایا ہے، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن، جس پر یہ خلائی جہاز آ کر ڈاک کرتے ہیں اور وہاں پہ تجربات کیے جاتے ہیں. تاریخ انسانی میں پہلی بار یہ اسپیس ٹریول 2 آرگنائزیشن یعنی ایک پرائیویٹ کمپنی اسپیس ایکس اور ایک پبلک کمپنی یعنی ناسا کی طرف سے ہوا. اور اب اس پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد مزید نئے پروجیکٹس کے دروازے کھلیں گے. فیلکن 9 ڈریگن اس وقت ISS کے اوپر ڈاک کر چکا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. تم نکل کر جہاں جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. وہ قادر مطلق ہے، غنی بذات ہے اور مالک کل ہے. اور یہ سب اس کی قدرت کے بہترین نظارے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.